سلف صالحین کو آپ دیکھیں گے کہ وہ زبان کی حفاظت کا بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے، بلکہ آپ کو صحابہ کرام میں سے اکثر صحابہ کرام سے یہ ملے گا کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کے بارے میں بہت زیادہ پریشان رہا کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اپنی زبان کو پکڑ کے کہتے تھے ہی اوردنی الموارد، اس نے مجھے بہت ساری جو ہے وہ پریشانیوں میں مبتلا کر دیا ہے زبان نے۔ اور اسی طرح ہاذا اوردنی الموارد، جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کے یہ بات کہا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انسان کے اعضاء میں سے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو قید کرنا اس کی ضرورت ہے تو وہ انسان کی زبان ہے۔ اس کا انسان اس کو قید کر دے بندہ، اس کو بالکل اپنے شکنجے میں انسان رکھ لے۔ یہ بالکل ایسا عضو ہے انسان کا کہ انسان محسوس بھی نہیں کرتا، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے اپنی زبان سے نکال دیتا ہے۔ اور اسی لیے سلف صالحین یہ بات کہا کرتے تھے، جیسا کہ ابو حیان التیمی فرماتے ہیں ينبغي للرجل ان يكون احفظ للسانه منه لموضع قدمه، کہ اپنے عمل یعنی اپنے چلنے پھرنے سے زیادہ کسی انسان کو اگر پرواہ ہونی چاہیے تو وہ اسے پرواہ ہونی چاہیے اپنی زبان کی، یعنی زبان کی حفاظت اس کی زیادہ ہو، اس کا اسے زیادہ جو ہے وہ دکھ ہونا چاہیے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما عقل دینہ من لم يحفظ لسانہ، جو انسان اپنی زبان کی حفاظت نہیں نہ کرتا تو وہ اس نے گویا کہ اپنے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے، امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمیں ایک خط لکھا، اس میں انہوں نے وصیتیں کی، ان میں سے ایک وصیت یہ تھی ومن عد کلامہ من عملہ قل کلامہ فیما لا ينفعہ، جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ زبان کا بات کرنا، زبان کا بولنا بھی ہمارے اعمال میں شامل ہے، تو اس کی پھر باتیں کم ہو جاتی ہیں ان امور سے متعلقہ جو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں اگر کوئی کہے نا کہ یہ بات نہیں کرنی، یہ کام نہیں کرنا، تو ہم سمجھتے ہیں ہاں یہ صحیح بات کہہ رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، غلط کام نہیں ہونا چاہیے، فضول کام نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی آپ بیٹھے ہیں نا، تو اگر آپ فضول ہاتھوں کو حرکت دے رہے ہیں پاگلوں کی طرح، اپنے پاؤں کو فضول حرکت دے رہے ہیں، اور اسی طرح کسی بھی آپ جو ہے وہ سر کو الٹا سیدھا مسلسل ہلائے جا رہے ہیں، تو کوئی بندہ پاس بیٹھا ہوگا وہ پاگل سمجھے گا کہ شاید اس کو کوئی ذہنی توازن خراب ہے، اس طرح سے تو اعضاء کو نہیں ہلایا جاتا۔ لیکن دوسری طرف یہ جو زبان ہے یہ بھی تو عضو ہے نا، تو اس کو ہم فضول ہلاتے رہتے ہیں، فضول، تو اس کو کوئی بھی نہیں پاگل سمجھتا، اس کو بلکہ سمجھ رہتا ہے کیا اس کو چرب زبانی آتی ہے اور کیا اس کو باتیں آتی ہیں، کیا ہی جو ہے وہ کمال کر دیتا ہے جب باتیں کرتا ہے۔ تو یہ زبان بھی آپ کے اعضاء میں شامل ہے جس کی حفاظت کرنی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف میں جو اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی، زبان سے جو کچھ بھی انسان نکالتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے لکھ لیا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے یا لسان، اے زبان، قل خیرن، اچھی بات کہیں، تغنم آپ کو کوئی فائدہ ہو جائے گا، او اسکت یا پھر خاموش رہیں، عن شرن بری بات سے تسلم پھر بھی آپ کی سلامتی ہے اس میں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ رضی اللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے وہ پوچھا گیا، یعنی اسرائیلیات میں سے ہے لیکن زہد اور رقاق کے باب میں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ان کے جو حواری تھے انہوں نے کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، تو انہوں نے فرمایا لا تنطقوا ابدا، آپ کبھی بھی بولو نا، اپنی زبان جو ہے وہ اس کو بالکل بند کر لو۔ انہوں نے کہا لا نستطيع ذلك، اس کی تو ہمارے پاس استطاعت ہی نہیں ہے، ایسے تو نہیں ہو سکتا ہم بولیں ہی نا۔ فرمایا فلا تنطقوا الا بخیر، پھر صرف آپ اپنی زبان سے خیر کی بات نکال لیں، اس کے علاوہ کوئی بات نہ نکالیں۔ داود علیہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، سلیمان بن داود علیہ السلام، ان کے بارے میں بعض اسرائیلیات میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے فرمایا انکان الکلام من فضہ، اگر انسان کے منہ سے نکلنے والے کلمات چاندی کے ہوں فالصمت ذهب، تو پھر جو انسان کا خاموش رہنا ہے وہ پھر بھی سونا ہی ہے، یعنی خاموش رہنا یہ ہمیشہ انسان کے لیے زیادہ ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو بہت سارے سلف صالحین کے آپ کو اس طرح کے جو ہے نا وہ آثار مل جاتے ہیں۔ محمد بن نظر الحاسی فرماتے ہیں کثرت الکلامی تذهب بالوقار، بہت زیادہ باتیں کرنا انسان کے وقار کو لے جاتا ہے، انسان کے وقار کو ختم کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ تو بولتا ہی رہتا ہے، جو کم بولتا ہے لوگوں کے ہاں بھی اس کی جو بات ہے اس کا وزن ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معروف و قول جس میں وہ فرماتے ہیں من کثر کلامہ کثر سقطہ، جو انسان زیادہ باتیں کرتا ہے اس کی غلطیاں بھی پھر زیادہ ہوتی ہیں۔